یہ بڑی زبردست پوسٹ کسی نے بنائی ہے اور حالات کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے۔ میرا دل چاہا کہ اس کے اوپر تبصرہ کروں اور صحیح صورتحال اپنی قوم کے سامنے لاؤں۔ پوسٹ پر لکھا ہوا ہے، دو اس میں یہ کردار بھی ہیں، ایک شاید افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں اور دوسرے انڈیا کے۔ لکھا ہوا ہے، جن لوگوں کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ امام مہدی کے لشکر کی نصرت کے لیے خراسان سے نکلیں گے، وہ تو امام مودی کے لشکر کی نصرت کر رہے ہیں۔ یہ کان پک گئے تھے، امام مہدی سن سن کے سارے لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب تو جوش کے اندر امام مہدی اور اس کے لشکروں کا ذکر کرتے تھے۔ ڈاکٹر شاہد بھی اور اوریہ مقبول جان کا تو کہنا ہی کیا، وہ بھی مہدی مہدی مہدی، اور علی انجینئر بھی مہدی، توصیف الرحمان راشدی بھی، طارق جمیل بھی، طاہر القادری بھی، تقی عثمانی بھی، سارے مہدی کر کر کے ان کا دماغ کے اندر وہ مہدی چلا گیا تھا۔ صرف ایک عالم دین بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل فراڈ ہے، مہدی بالکل کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت مسلمان تقریباً آدھی دنیا فتح کر چکے ہوں گے اور ان کے امیر کا ذکر ہے۔ یہ جو ایک خاص قسم کا مہدی بنایا گیا، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 2 مہدی ہوں گے، ایک شیعوں کا ایک ہمارا، اس طرح انہوں نے، اور پھر وہ جناب پتہ نہیں مدینے سے بھاگ کر چھپ رہے ہوں گے، پھر زبردستی پکڑ کے ان کو لوگ لے آئیں گے۔ یہ کیا ڈرامہ انہوں نے بنایا، اور یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ یہ کوئی امام مہدی کے نصرت والے لشکر کالے جھنڈوں والے نہیں ہوں گے، یہ ان کا امام مودی ہے جس کے جا کے یہ بنے ہیں یہ سارے کے سارے۔ اور انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ وہاں جا کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، انڈیا میں جا کے تقریر کر کے، کہ افغانستان پر حملہ کرنے سے پہلے انگریزوں سے پوچھو اور سوویت یونین سے پوچھو۔ تو نیچے کسی نے وہ چھوٹا سا بیان لگا دیا کہ انگریزوں سے جب پوچھا گیا کہ امریکی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود پاکستان کیا نام ہے افغانستان کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکیں، تو اس سینیٹر نے کہا کہ ایک لفظ کا جواب دوں، اس نے کہا پاکستان، یعنی صرف پاکستان کی وجہ سے ہم وہاں جو ہے اس پر کنٹرول نہیں کر سکے ہیں۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ سوویت یونین کو بھی بھگانے کے اندر اور ان کو توڑنے کے اندر پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا۔ تو یہ سارے حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک اور ان سارے مولویوں کا تیا پنچا کیا جا رہا ہے، ان سارے کے سارے یہ آستین کے سانپ ہیں اور سب کے عقیدے برباد ہیں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں۔ اور وہ جو کسی نے کہا کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بالکل یہ شعر فٹ آ رہا ہے، ہر ایک اپنے ایک پلیٹ فارم اور پگڑی اور داڑھی کو لے کے جناب آگے بڑھ رہا ہے۔ پوچھو نماز روزے اور حج اور عمرہ کرنے والوں، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے؟ یہ عقیدے کی جنگ ہے اللہ کے بندوں، جو عقیدہ درست کر کے آگے بڑھے گا وہ اللہ کے ہاں جنتوں میں جائے گا، ورنہ وردی کے اندر چاہے مرو، چاہے بیت اللہ کی حفاظت میں مرو، جو مرضی کر لو، ملک کے جتنے مرضی تم خیر خواہ ہو اور پوری دنیا میں اپنی قوم کو پریزنٹ کرو، لیکن جو اللہ کے ساتھ غداری تم کرو گے، مزاروں کے سامنے سجدے کرنا، 11ویں کرنا اور عرس اور میلے کرنا اور ان مزاروں کی رکھوالی کرنا، مزاروں کی رکھوالی کر کے دوسرے ملک میں جا کے بت توڑنے جا رہے ہیں، اندازہ لگائی، یہ ہے آج کا مسلمان۔ لہذا میری قوم کے لوگوں، پہلے ایمان خالص کی طرف پلٹو اور توحید کی دعوت جو اس ملک کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھی ہے، اور یہ آرمی افسر تھے، یاد رکھیے، گویا آرمی ہی نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، جتنے بھی ان کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آرمی کو آگے بڑھ کے اس ایمان عقیدے کی باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس مسئلے کو اپنا مسئلہ بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر موجود ہے،
اور تقریریں موجود ہیں، ان کے مخلص شاگرد موجود ہیں جو اصلی ایمان اور عقیدے کی بات کو ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج سے 38 سال پہلے یہ دعوت مجھے پاکستان آرمی 7 پنجاب ریجمنٹ میں ملی تھی، اس وقت سے میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ عملی طور پر سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا دورہ ہوگا۔ پہلے اپنے ملک سے ان بتوں کو، مورتیوں کو، مزاروں کو پاک کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ انڈیا بھی دیکھ لے گا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اور افغانستان بھی دیکھ لے گا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ ایرانیوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ علی مشکل کشا ہے یا اللہ مشکل کشا ہے، اور یہ بات بڑھتی جائے گی، اور پوری دنیا انشاءاللہ پاکستان بنے گی۔ یہ بات کان کی ساری کھڑکیاں کھول کر سن لو، یہ بالکل اسی طرح حقیقت ہے جس طرح میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، کہ پوری زمین کے اوپر صرف مسلمان ہوں گے، مخلص مومن ہوں گے، نہ مزار ہوں گی، نہ مورتیاں ہوں گی، نہ سلیب ہوگی، اس کو توڑ دیا جائے گا، اور نہ کوئی خنزیر کا کھانے والا ہوگا، نہ گیرویں کھانے والا ہوگا، نہ مردار کھانے والا ہوگا، نہ 12 ربیع الاول کے کیک کوئی کاٹنے والا ہوگا، اور نہ ہی ان مزاروں کے اوپر بکرے چھترے چڑھیں گے۔ مزار ہوں گے ہی نہیں تو بکرے چھترے کوئی کہاں سے چڑھائے گا؟ نہ فرقے ہوں گے، نہ مسلک ہوں گے، صرف مسلم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، مالک وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو دیکھنے کے لیے زمین ترس گئی ہے اور آسمان بالکل اس کی راہ تک دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا انشاءاللہ۔